بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا واقعہ۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی اور اخلاقی اقتدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشکش۔ اصحاب پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اقتدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دس ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کر دیں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دس کی بنیاد پر وہ شادی نہ کریں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پائے۔ معلوم ہو کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہوں۔ ہم سب آپ کے مقام اور رتبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ کا شوہر معین کرنا خدا عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی جس سے میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقتدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا، یا رضی اللہ تعالیٰ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتداسی ذب و حالی نے حضرت علی رضی اللہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کی طرف اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کے اقتداسی ذب حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدراک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر عنہ کی پیشکش نے حضرت علی عنہ کہ روح کو اس طرح بیدار کر دے کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ وار ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گیا۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جب جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، دروازہ کھولو، دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے
جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر و شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک چپ رہے، اور بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید ہو رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ میں اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دراز زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنے دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو میرا عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا، صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ کے پاس تشریف لے کر فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتے ہو، خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو میں تمہارا ان سے نکاح کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آن جانب کے سکوت کی رضامندی کو علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر انہا سے راستے میں ملاقات ہوگی، تمام واقعے کو ان کو آگاہ کیا اور کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کا مراسم انجام دے سکیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، آگاہ رہو، جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل ہوئے اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب فاطمہ رضی اللہ کے ازواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں خداوند عالم کا اس نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام اور درجہ بالا تر کر دیں۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کا دیا ہے، اور میرا اور فاطمہ رضی اللہ کے ازواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقد مجھ سے کر دیا اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا، اب ان سے پوچھ لے اور گواہ ہو جائے۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی رضی اللہ سے نکاح کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ کا مہر ایک ذرہ کی جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک کسفند کی کھال رنگی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، بھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دی ہے بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار گئے، ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایت میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی۔ واضح رہے کہ بعض روایت کی بنا پر جناب عثمان نے اس ذرہ کے خرید لے اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ کی ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر، سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ۔ اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دیے اور فرمایا، اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو باقی درہم بچے ہیں جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں سے میں نے یہ اسباب و لوازمات خریدے: ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری ہلا اور ایک چارپائی جو کھجور کی لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بری گئی تھی اور دوسرا میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اسخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، 1 عدد چمڑے کی مشک کپڑے دھونے کے لیے، 1 عدد تال دودھ کے لیے، 1 عدد پیالہ پانی پینے کے لیے، 1 عدد برتن، 1
پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سرائی کہا جاتا ہے۔ فرش کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد اوبا۔ جناب زہرہ رضی اللہ کا جہیز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹنگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد کی آٹے کی چھلنی۔ فاطمہ زہرا کی اسلام کی مثالی خاتون تھی۔